علم خاص کے ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر عقل ٹھہر جاتی ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بزرگ جنہیں 1,00,000 احادیث یاد تھیں، جو قرآن کے حافظ تھے، جن کے دم قدم سے سینکڑوں مسجدیں آباد ہوئیں اور جن کے نام سے لوگوں کے دل سیدھے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر میں تھے۔ راستے میں ایک بستی آئی، ایک عام سی بستی جہاں لوگ اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ شیخ خاموش تھے، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد سب کچھ بدلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت شیخ ایک کنویں کے پاس رکے وضو کرنے کے لیے کہ اچانک شیخ کی نظر وہاں موجود ایک نوجوان لڑکی پر پڑ گئی۔ بس اسی لمحے کچھ ایسا ہوا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ سینہ جو برسوں سے ذکر سے بھرا ہوا تھا، جو یقین سے لبریز تھا، اچانک خالی ہو گیا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی شور، نہ کوئی ظاہری لغزش، بس ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ۔ حضرت شیخ واپس مڑے اور اپنے مریدین سے فرمایا، تم سب واپس چلے جاؤ، میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ یہ سن کر مریدین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کہنے لگے، حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، حدیث کے امام ہیں، لوگ آپ کی ایک دعا سے بدل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی مرید ساتھ تھا، نہ کوئی خادم، نہ کوئی پہچان۔ یہاں حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک اجنبی تھے۔ بستی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، یہ جو کنویں کے پاس لڑکی تھی، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ یہاں کے سردار کی بیٹی ہے۔ شیخ کچھ دیر خاموش رہے، پھر سیدھے سردار کے دروازے پر پہنچے۔ سردار نے دیکھا ایک باوقار، خاموش، سنجیدہ چہرہ، نہ کسی عالم کا تعارف، نہ کسی بزرگ ہونے کا دعویٰ۔ حضرت شیخ بس اتنا کہا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سردار چونکا، چند لمحے سوچا، پھر بولا، یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب دلوں میں موافقت ہو جائے گی تو نکاح کر دیں گے۔ پھر ایک لمحے کو رکا اور اگلی بات کہی، لیکن ایک کام تمہیں ضرور کرنا ہوگا۔ سردار نے کہا، تمہیں ہمارے سوروں کا ریوڑ چرانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اگر کوئی اور ہوتا تو پلٹ جاتا، لیکن حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ انکار کیا، نہ سوال کیا، بس اتنا کہا، میں تیار ہوں۔ اگلی صبح سے ایک نیا معمول شروع ہو گیا۔ صبح سویرے سوروں کا ریوڑ لے کر چلنا، دن بھر جنگل میں رہنا اور شام کو خاموشی سے واپس آنا۔ نہ ذکر کی محفل، نہ درس، نہ مرید، نہ منبر، بس تنہائی اور خاموش محنت۔ یہ سب ایک دن کے لیے نہیں تھا، ایک ہفتے کے لیے نہیں تھا، پورا ایک سال اسی حالت میں گزر گیا۔ ادھر حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سور چرا رہے تھے اور ادھر ان کے مرید اور چاہنے والے ٹوٹ رہے تھے۔ جب یہ خبر شہروں تک پہنچی کہ وہ بزرگ جن کے قدموں میں لوگ بیٹھتے تھے آج سور چرا رہے ہیں، تو کوئی بے ہوش ہو گیا، کوئی رونے لگا، کوئی کہنے لگا، یا اللہ، کیا تیرے خاص بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ان سب میں ایک ایسا تھا جو اب بھی یقین پر قائم تھا۔ یہ تھے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا، میرے شیخ کمزور نہیں ہو سکتے، یہ آزمائش بے وجہ نہیں۔ چنانچہ وہ خود اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بستی پہنچے
تو لوگوں نے بتایا فلاں جنگل میں جاؤ، وہیں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہاں پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دل چیر دینے والا تھا۔ وہی امامہ، وہی جبہ، وہی عصا جس کے سہارے کبھی منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا جاتا تھا، آج اسی لباس میں سوروں کے درمیان کھڑے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے، آنکھوں میں آنسو، آواز کانپ رہی تھی۔ پوچھا، حضرت کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ شیخ نے دیکھا، خاموش رہے۔ یہاں سے وہ سوال شروع ہوتے ہیں جو تاریخ کے دل میں گونجتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اپنے شیخ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہی جنگل، وہی سوروں کا ریوڑ، وہی عظیم بزرگ جنہیں کبھی زمانہ سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا۔ حضرت شبلی نے ہمت کر کے پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، کیا قرآن اب بھی یاد ہے؟ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ آواز میں فرمایا، نہیں، قرآن یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر حضرت شبلی کے قدم لرز گئے، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولے، حضرت کوئی ایک آیت، بس ایک آیت ہی سنا دیں۔ شیخ نے کچھ دیر سر جھکایا، جیسے یادداشت کے کسی ٹوٹے ہوئے گوشے کو ٹٹول رہے ہوں، پھر فرمایا، ہاں ایک آیت یاد ہے۔ حضرت شبلی نے جلدی سے پوچھا، کون سی آیت حضرت؟ حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ترجمہ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت شبلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے سوچا 1,00,000 حدیثیں، پورا قرآن، اور آخر میں صرف وہی آیت باقی رہی جو خود ان کے حال ہی کی گواہی دے رہی ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت شبلی نے دوبارہ پوچھا، حضرت آپ تو حافظ حدیث بھی تھے، کیا کوئی حدیث یاد ہے؟ حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں ایک یاد ہے۔ حضرت شبلی نے کہا، وہی سنا دیں۔ ترجمہ، جو دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شبلی کے آنسو بہنے لگے، اور اسی لمحے حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی زور زور سے رونے لگے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ روتے ہوئے بار بار کہتے رہے، اے اللہ، میں نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ تو مجھے اس حال تک پہنچا دے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز ٹوٹ رہی تھی، اور دل پوری طرح پگھل چکا تھا۔ اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کرم فرمایا، دل کا قفل ٹوٹ گیا، آنکھیں سچائی سے بھر گئیں، اور سچی توبہ نصیب ہو گئی۔ وہ کیفیت جو 1 سال سے چھن چکی تھی، اللہ نے واپس لوٹا دی۔ بعد میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے پوچھا، حضرت یہ سب آخر کیوں ہوا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا؟ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں اس بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے ان گھروں پر سلیبیں لٹکی ہوئی دیکھیں، اور دل میں خیال آیا، یہ لوگ کیسے ناسمجھ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا، اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پوچھا، عبداللہ اگر تم ایمان پر ہو تو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے یا میری رحمت کا؟ کیا تم نے عقل کی طرف نسبت کر کے میری رحمت کو بھلا دیا؟ یہ تمہارا کمال نہیں، یہ میرا فضل ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے انہیں محروم رکھا ہے، نہ یہ کہ وہ عقل سے خالی ہیں۔ حضرت عبداللہ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس اللہ نے میرے سینے سے ایمان کی وہ کیفیت نکال لی تاکہ میں دیکھوں کہ میں اپنی عقل پر کتنا ناز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان ہماری ملکیت نہیں، علم ہماری ضمانت نہیں، عبادت ہمیں محفوظ نہیں کرتی۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب واپس لے لے۔ اللہ حافظ۔